یہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ عفو اور درگزر سے کام لیں، ان کی باتوں پہ آپ صبر کریں، غصے کا اظہار نہ کریں. اور اگر کبھی شیطان آپ کو وسوسے میں ڈال دے، کوئی ایسا کام آپ سے کروا دے جو مصلحت کے خلاف ہو، تو اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگیے. اور پھر اللہ نے قاعدہ بیان کیا کہ جو لوگ بھی پرہیزگار ہیں، جب شیطان کی طرف سے کوئی تصرف ہوتا ہے ان کے اوپر، تو اگر شیطان کے بہکاوے میں آ کے وہ کوئی غلطی کر بھی لیتے ہیں، فَإِذَا هُمْ مُبْصِرُونَ، اچانک ان کو احساس ہو جاتا ہے اور ان کی بصیرت کی آنکھیں کھل جاتی ہیں. وَإِخْوَانُهُمْ يَمُدُّونَهُمْ فِي الْغَيِّ، آگے فرمایا اور جو شیطان کے دوست ہیں، يَمُدُّونَهُمْ فِي الْغَيِّ، شیطان ان کو گمراہی میں گھسیٹتا چلا جاتا ہے. ثُمَّ لَا يُقْصِرُونَ، پھر وہ لوگ اس گمراہی میں کمی نہیں کرتے. کیا مطلب؟ شیطان کا بس تقریباً ہر ایک پہ چلتا ہے، لیکن پرہیزگار لوگ، انہیں احساس ہوتا ہے کہ ہم سے خطا ہوئی ہے، وہ توبہ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے ہیں اور اپنی اصلاح کر لیتے ہیں. لیکن جو شیطان کے دوست ہیں، شیطان کے بھائی ہیں، جو گناہوں سے بچنا چاہتے ہی نہیں ہیں، تو شیطان ان کو گناہوں میں دھکیلتا چلا جاتا ہے. یعنی پہلے وہ چھوٹا گناہ کرتے ہیں، پھر اس سے بڑا گناہ کرتے ہیں، ان کو احساس ہی نہیں ہوتا، پھر اس سے بڑا گناہ کرتے ہیں، اور ہوتے ہوتے وہ گناہوں کے دلدل میں بالآخر پھنس جاتے ہیں. پھر وہ کوتاہی نہیں کرتے، یعنی گناہ میں کمی نہیں کرتے، بلکہ ہر آنے والا دن ان کا پہلے سے بدتر ہوتا ہے. تو یہ بہت بڑی تنبیہ ہے، اس سے انسان کو احساس ہونا چاہیے کہ مجھے گناہ کر کے کیا ندامت ہوتی ہے، اور مجھے توبہ کی توفیق ملتی ہے تو بھی غنیمت ہے. لیکن اگر توبہ کی توفیق نہیں مل رہی اور ہر آنے والا دن پہلے سے آپ کا بدتر ہوتا چلا جا رہا ہے، تو اس کا مطلب قرآن کی نظر میں آپ شیطان کے بھائی ہیں، شیطان کے دوست ہیں. آگے اللہ فرماتے ہیں وَإِذَا لَمْ تَأْتِهِمْ بِآيَةٍ، اے نبی آپ نے عقلی دلائل کے انبار لگا دیے. جیسے ہم نے کہا آپ سے پچھلی آیتوں میں، پچھلے ایپیسوڈ میں یہ بات گزر چکی ہے، أَلَهُمْ أَرْجُلٌ يَمْشُونَ بِهَا، یہ جو بت ہیں جن کی تم عبادت کرتے ہو، کیا ان کے پاس چلنے کے لیے پاؤں ہیں؟ کیا ان کے پاس دیکھنے کے لیے آنکھیں ہیں؟ کیا یہ حقیقت میں تمہیں دیکھ رہے ہیں؟ کیا یہ تمہاری باتوں کو سن سکتے ہیں؟ وہ تو تمہاری طرح کمزور ہیں. تو کتنی مضبوط دلیل ہے ان بتوں کے باطل ہونے کی. یعنی یہ دلیل کا جواب ان کے پاس نہیں ہے، بلکہ آپ سے الٹا مطالبہ کرتے ہیں کہ آپ اپنے پیغمبر ہونے کی دلیل دیں اور معجزہ دیں. تبھی قرآن کہتا ہے وَإِذَا لَمْ تَأْتِهِمْ بِآيَةٍ، اور جب آپ ان کے پاس کوئی نشانی نہ لائیں. کیا مطلب؟ وہ نشانی جس کا یہ مطالبہ کرتے ہیں. ورنہ قرآن نے تو نبی کے برحق ہونے پر اور اپنی توحید پر اللہ نے بے شمار آیات پیش کر دی ہیں. تو یہاں آیت کا مطلب کیا ہے کہ وہ نشانی جو یہ مطالبہ کرتے ہیں، جیسے کہتے تھے اس پہاڑ کو سونے کا بنا دیں، یوں کر دیں، جو بےہودہ مطالبات ہر دور میں پیغمبروں سے کیے جاتے رہے ہیں. قرآن کہتا ہے وَإِذَا لَمْ تَأْتِهِمْ بِآيَةٍ، جب آپ ان کے پاس کوئی نشانی نہیں لاتے، یعنی ان کی فرمائشی نشانی، قالوا لولا اجتبیتها، تو یہ کیا کہتے ہیں؟ لولا، کیوں نہیں، اجتبیتها، آپ نے کسی نشانی کو سلیکٹ کر دیا، منتخب کیوں نہیں کیا؟ ہم جو کہہ رہے ہیں ان میں سے کوئی نشانی دکھا دیں تو آپ ایک نشانی سلیکٹ کر کے ہمارے سامنے پیش کر دیں. قل، اے نبی آپ جواب دیجئے، انما اتبع ما یوحى الی ربی، میں صرف اس بات کو فالو کرتا ہوں جو میری طرف رب کی طرف سے وحی کی جا رہی ہے. میں کوئی خدا نہیں ہوں جو تمہیں صبح شام معجزے دکھاتا رہوں اور نشانیاں دکھاتا رہوں. میں خدائی احکام کا پابند ہوں. خدا نے مجھے یہ کہا ہے کہ یہ والا پیغام میرے بندوں تک پہنچا دو. رہا یہ مسئلہ کہ یوں کر کے دکھا دو، نہر جاری کر کے دکھا دو، پہاڑ کو سونے کا کر کے دکھا دو، یہ میری ذمہ داری نہیں ہے. تو میں اللہ کا پیغام تم تک پہنچاؤں گا، اور جو کچھ وحی کی جا رہی ہے میں صرف اس کو فالو کروں گا. رہا مسئلہ نشانیوں کا، تو ھذا بصائر للناس، یہ جو ہے جو میں پیش کر رہا ہوں یعنی قرآن، بصائر للناس، یہ لوگوں کے لیے بہت ساری نشانیوں کی طرح ہے. دیکھیں بصیرت کیا کہتے ہیں؟ وہ نشانی جسے دیکھ کر انسان کی آنکھیں کھل جائیں. بصیرت کی باتیں ہیں نا، لوگ کہتے ہیں اس میں تو بہت ساری بصیرت ہے ان لوگوں کے لیے جو عقل رکھتے ہیں. جیسے کوئی حادثہ ہو جاتا ہے، واقعہ ہو جاتا ہے، تو ہم کیا کہتے ہیں؟ یار اس سے تو اہل بصیرت کو بصیرت حاصل ہو جانی چاہیے. تو بصیرت کا ایک معنی نشانی بھی ہوتا ہے، اور بصائر اس کی جمع. تو قرآن کہتا ہے ھذا بصائر من ربکم، یہ تمہارے رب کی طرف سے ایک نشانی نہیں، بصائر بے شمار نشانی ہے. یعنی یہ سے مراد
یہ جو تعلیمات میں پیش کر رہا ہوں، یہ جو قرآن میں پیش کر رہا ہوں، یہ جو میں باتیں کر رہا ہوں، یہ ایک نشانی نہیں ہے، یہ بے شمار نشانی ہے۔ کیسے نشانی ہے اس کا تذکرہ بار بار میں کرتا رہتا ہوں، قرآن میں دوسرے مقام پر بھی کیا کہ بھئی دیکھو، ایک ایسے معاشرے میں جو نہ لکھنا جانتا ہے معاشرہ، جو نہ پڑھنا جانتا ہے، جہالت کے اندھیروں میں ڈوبا ہوا ہے، اس میں ایک ایسے پیغمبر جو نہ لکھنا جانتے ہیں نہ پڑھنا جانتے ہیں، جو امی ہیں، اور وہ ایسا نظام پیش کر رہے ہیں، ایسے دلائل پیش کر رہے ہیں، ان کی تعلیمات کس قدر پاکیزہ، پوری قوم کے مقابلے میں وہ کھڑے ہوئے ہیں۔ اور پھر قرآن آفاق عالم میں جو غور کرنے کا حکم دیتا ہے، دودھ کی مثال، شہد کی مثال، شہد کی مکھی کی مثال، تو قرآن ایک نشانی نہیں، بے شمار نشانیاں ہیں۔ لہذا جس نے ایمان لانا ہے اس کے لیے یہ نشانیاں کافی ہیں، اور جس نے ایمان نہیں لانا تو نبی کو گویا تسلی دی جا رہی ہے، اس کے سامنے آپ دلائل کے انبار لگا دیں، وہ اس میں بھی تعویل کر لے گا، وہ کہہ دے گا یہ جادو ہے۔ تو ایسے شخص کا کیا علاج ہے؟ اس لیے قرآن کہتا ہے ھذا بصائر من ربکم، یہ جو قرآن ہے یہ تمہارے رب کی طرف سے بصیرت نہیں، بہت ساری بصیرتیں ہیں، بہت ساری نشانیوں کی طرح ہے، وہدن، اور یہ ہدایت بھی ہے، اس میں تمہیں سیدھا راستہ بھی دکھایا جا رہا ہے۔ جس راستے کو تم فالو کر رہے ہو نا، عقل سے سوچو گے وہ راستہ تمہیں غلط لگے گا۔ جو راستہ قرآن پیش کر رہا ہے عقل سے سوچو گے تمہیں وہ راستہ صحیح لگے گا۔ صحیح راستے کی طرف رہنمائی کرنا یہ خود ایک بہت بڑی نشانی ہے، اور ورحمۃ، اور یہ رحمت بھی ہے، لقوم یؤمنون، ان لوگوں کے لیے جو ایمان لانا چاہتے ہیں، جو دلائل میں غور کر کے چاہتے ہیں کہ ہمیں حق ملے تو ہم صحیح بات پر ایمان لے آئیں، ان کے لیے یہ قرآن کافی ہے۔ اور جو چاہتے ہی نہیں ہیں، وہ اندھے اور بہروں کی طرح بن چکے ہیں، تو اے نبی آپ ان کو معجزے بھی دکھائیں گے تو وہ ایمان نہیں لے کر آئیں گے۔ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ، اب چونکہ قرآن نے کہا کہ یہ قرآن نشانیاں ہیں، تو آگے قرآن ہی کا ایک ادب بیان کر رہا ہے کہ قرآن کا اثر کن لوگوں پر ہوتا ہے۔ اگر آپ اس کو مزاح کی نیت سے سنیں گے، آپ سیریس ہو کے نہیں سنیں گے، یا آپ سرے سے سنیں گے ہی نہیں، اپنے کانوں میں انگلیاں ٹھوس لیں گے، تو پھر آپ پر کوئی اثر نہیں ہوگا، پھر آپ کو یہ قرآن نشانی کے طور پہ نظر نہیں آئے گا۔ اس لیے قرآن کہہ رہا ہے وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ، جب قرآن کی تلاوت کی جائے، فَاسْتَمِعُوا لَهُ، تو اس قراءت کو غور سے سنا کرو، اللہ کی کلام کو غور سے سنا کرو، وَأَنصِتُوا، اور خاموش رہا کرو، لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، شاید تم پر رحم کر دیا جائے۔ وہ رحم کیا ہے؟ تمہیں سیدھا راستہ نظر آ جائے، تمہیں نیک عمل کی توفیق مل جائے۔ تو چونکہ یہ قرآن نشانی ہے، تو قرآن کہہ رہے ہیں ان لوگوں کے لیے جو غور سے سنتے ہیں اور خاموش رہتے ہیں۔ اس آیت کے بارے میں بہت ساری روایتیں ہمیں ملتی ہیں، اور بہت مختلف روایتیں ملتی ہیں کہ اس آیت کا شان نزول کیا ہے۔ بعض صحابہ سے منقول ہے کہ یہ خطبے کے بارے میں نازل ہوئی کہ جمعے کا جب خطبہ پڑھا جائے اور اس میں قرآن کی تلاوت ہو تو خاموشی سے سنو، اس میں بات چیت نہ کرو۔ بعض حضرات نے کہا، جیسے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے کہا کہ امام جب قراءت کر رہا ہو نماز میں تو اس کے پیچھے قراءت کو خاموشی سے سنا جائے، امام کے پیچھے قراءت نہ کی جائے۔ جیسے کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کی رائے ہے کہ امام جب تلاوت کر رہا ہے چاہے سورہ فاتحہ ہی پڑھ رہا ہو تو آپ نہ پڑھیں، بلکہ اس آیت کی بیس پر جو حنفی فقہاء ہیں وہ اس طرف گئے ہیں کہ اس آیت نے امام کے پیچھے تلاوت کو حرام کر دیا، لہذا جن حدیثوں میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ امام کے پیچھے فاتحہ پڑھی جائے گی وہ حدیثیں ان آیتوں سے منسوخ ہیں۔ خیر فقہی اختلاف ہے، یہ امام شافعی اس کا دوسرا مفہوم بیان کرتے ہیں، امام احمد کچھ اور مفہوم بیان کرتے ہیں، جیسے کہ فقہاء کا اختلاف ہوتا ہے، تو مختلف روایتیں ہیں۔ اب بعض نے تو یہ ترجیح دی ہے کہ نہیں جی خطبے کے بارے میں ہے یہ، بعض نے کہا نہیں یہ امام کے پیچھے فاتحہ کے بارے میں، بعض نے کچھ کہا، بعض نے کچھ کہا، لیکن جو اس میں دلیل کے لحاظ سے جو سب سے مضبوط بات ہے وہ مضبوط بات یہ ہے کہ سب، یعنی خطبہ بھی اس میں شامل ہے، نماز میں قرات بھی اس میں شامل ہے، اور جب بھی تلاوت کسی محفل میں کی جائے گی سنانے اور سننے کی نیت سے تو وہ مجلس بھی اس میں داخل۔ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ تعالیٰ نے بہت ساری روایات جمع کر کے جو اس میں تطبیق دی ہے وہ یہی تطبیق دی ہے کہ ایک تو ہوتا ہے کہ کہیں قرآن مجید کی تلاوت ہو رہی ہو، ایک آدمی اپنے طور پہ پڑھ رہا ہے،
کوئی محفل نہیں لگی ہے تلاوت سننے اور سنانے کی. اپنے طور پر جیسے لوگ تلاوت کر رہے ہوتے ہیں تو ایسی تلاوت پہ سننا واجب نہیں ہے، کیونکہ وہ اپنے طور پہ پڑھ رہا ہے، خود تلاوت کر رہا ہے. اگر اس تلاوت کے سننے کو اور خاموش رہنے کو واجب قرار دیا جائے تو اس میں بہت حرج ہے. آپ نے دیکھا مسجد میں کچھ لوگ ہلکی ہلکی آواز سے تلاوت کر رہے ہوتے ہیں. اب سب پر واجب تھوڑی ہے کہ سارے کام چھوڑ کے لوگ ان کی تلاوت سنیں، اس میں تو امت حرج میں مبتلا ہو جائے گی. آپ کہیں گزر رہے ہوتے ہیں، قرآن کی تلاوت کی آواز آ رہی ہوتی ہے، تو اس پر پوری امت کا اتفاق ہے کہ اس طرح کی تلاوت اس آیت کے مفہوم میں داخل نہیں ہے. لیکن وہ تلاوت جس میں تلاوت کرنے والے کا مقصد آپ کو سنانا ہے اور نصیحت کی محفل ہے، آپ بیٹھے اس میں سننے کے لیے، ایک نصیحت کا ماحول قائم ہے، تو ایسے موقع پہ جہاں سننے سنانے کے لیے بیٹھا جائے گا وہاں قرآن کہتا ہے پھر خاموشی سے سننا ہے تاکہ تمہارے دل پہ اثر ہو. چاہے نماز ہو، چاہے جمعے کا خطبہ ہو. اب نماز میں بھی امام تلاوت کرتا ہے مقتدیوں کو سنانے کے لیے، تو وہاں بھی مقتدیوں پر واجب ہے کہ وہ سنیں. خطبے میں امام تلاوت کرتا ہے، خطبے میں قرآن کی آیتیں پڑھتا ہے سنانے کے لیے، اور محفل ہوتی ہے سننے کی، تو خطبے کے دوران بھی آیتوں کا سننا واجب ہے، اس دوران بھی آپ بات نہیں کر سکتے. اسی طرح کوئی بھی نصیحت کی محفل ہو جس میں واعظ قرآن کی آیتیں پڑھ کے سنا رہا ہو اور محفل نصیحت کی ہو، تو اس میں بھی اس محفل میں موجود لوگوں پر واجب ہوگا کہ قرآن کی آیتیں غور سے سنیں، اور جو ان کو قرآن کے ترجمے کے ذریعے نصیحت کی جا رہی ہے، جو ترجمہ پڑھا جا رہا ہے، اس کو غور سے سنیں، چاہے وہ قرآن کی آیت ہو یا اس کا ترجمہ ہو. تو اس طرح سے تمام روایتوں میں تطبیق ہو جاتی ہے، تو پھر اس نصیحت کا اثر ہوگا. تو خلاصہ یہ نکلا کہ صرف ایک صورت اس سے مستثنا ہے. ایک صورت ایسی ہے جس میں قرآن کا سننا واجب نہیں ہے، وہ یہ ہے کہ جب کوئی آدمی اپنے طور پہ قرآن مجید کی تلاوت کر رہا ہو اور آپ اپنے کام میں مشغول ہو وہاں پہ، تو شریعت نے آپ کو اجازت دی آپ اس کی تلاوت نہ سنیں، کیونکہ اگر اتنا ہم عموم اس آیت میں رکھ لیں گے تو اس سے لوگ حرج میں مبتلا ہو جائیں گے. تو قرآن کہتا ہے وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ، جب قرآن کی قرات کی جائے، تلاوت کی جائے، فَاسْتَمِعُوا لَهُ، تو اسے غور سے سنو. یہ آیت اصل میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں نازل ہوئی ہے نا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب نصیحت کرتے تھے، قرآن پڑھتے تھے، تو مشرکین کانوں میں انگلیاں ٹھوستے تھے، مذاق اڑاتے تھے، شور و غل شروع کر دیتے تھے، بات چیت شروع کر دیتے تھے، اس سے خلل واقع ہوتا تھا. تو وہ بھی محفل ہوتی تھی نصیحت کی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا کلام پڑھ کے سنا رہے ہیں اس لیے تاکہ سنا جائے اس کو. تو ایسے موقع پہ لہو و لعب سے کام لینا اور مشرکین شور و شغب شروع کر دیا کرتے تھے، یہ سب حرام ہے. تو یہ آیت قیامت تک کے بارے میں ہے، لیکن اس محفل کے بارے میں جہاں جو نصیحت کی محفل ہوگی. قرآن کہتا ہے جب قرآن کی قرات کی جائے اسے غور سے سنو اور خاموش رہو تاکہ تم پر رحم کیا جائے. اور ہم نے دیکھا ہے کہ جب بھی کہیں تلاوت ہو، اگر آپ ادب کے ساتھ خاموشی سے اس کو سنیں اور اس کے معنی میں غور و فکر کریں اور خاموش رہیں، تو واقعی اس کا انسان کے دل پہ بہت گہرا اثر ہوتا ہے، اور یہ عمل اللہ کی رحمت کو متوجہ کرنے کا ذریعہ بنتا ہے. وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا. اب قرآن کی تلاوت کیونکہ ذکر ہے تو اسی ضمن میں باقی ذکر کا بھی اللہ نے تذکرہ کر دیا کہ قرآن کی تلاوت کا حکم تو میں نے بیان کر دیا، ویسے جب اللہ کا نام لیا جائے تو کیسے لیا جائے، اس میں کیا کنڈیشن ہونی چاہیے. قرآن کہتا ہے وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ، اور آپ اپنے رب کو یاد کیجئے اپنے دل میں. دل میں اس مراد یہ کہ اپنی ذات میں، دل میں کا مطلب یہ نہیں کہ سوچنا ہے آپ نے، اپنی ذات میں. کس طریقے سے؟ تضرعاً، عاجزی کے ساتھ، وخیفتاً، اور خوف کے ساتھ. اللہ کا ذکر بھی دھیان سے کرنا چاہیے.